اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہے وہ بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے، اور جس طرح کہ خود یہ روایات و آیات میں بھی ہے کہ پروردگار نے عورت کو مرد کے لیے لباس قرار دیا ہے اور مرد کو عورت کے لیے لباس قرار دیا، تو لباس وہی ہوتا ہے جو پہننے والے کے لیے سکون کا سبب بھی بنے اور باعث زینت بھی ہو، باعث فخر بھی ہو۔ تو پروردگار عالم یہ ایسا بننے کی توفیق عنایت پر مرد کو عورت کے لیے باعث زینت بننے کی توفیق عنایت کرے، اور عورت کو اپنے شوہر کے لیے باعث زینت بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو مومنین اکرام، آداب مقاربت جو ہیں، آداب ہم بستری جو ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ اگر روایات میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوران مقاربت گفتگو کرے اپنی بیوی کے ساتھ، فرمایا کہ اگر اس دوران یعنی کہ اسے حمل ٹھہر گیا تو جو اس کا بچہ پیدا ہوگا، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو وہ گونگا پیدا ہوگی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر کون شخص یہ چاہتا ہے کہ میری آنے والی اولاد جو ہے وہ گونگی ہو، یا بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو پھر اس میں یہ نقص ہو، تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دوران مقاربت گفتگو کرنے سے رسول اللہ منع فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نقصان جو ہے آپ کی آنے والی اولاد پر پڑتا ہے۔ وہ اگر گفتگو کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گونگی پیدا ہوگی۔ تو ان چیزوں کو ہمیں آداب مقاربت جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ خود بھی ہم بہت ساری مشکلات سے محفوظ رہیں، اور ہماری جو ایک ثمر ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، جو انسان کی شادی کے بعد ایک اہم اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس تک پہنچ جائے، اور اس کی حسرت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو آپ بہتر، اس کے مستقبل کو بہتر سمجھتے ہیں تو ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔